السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. ناظرین، امریکہ کی طرف نظریں ہیں امریکی الیکشن سے پہلے بھی اور پاکستان کے داخلی سیاسی معاملات کو لے کر بھی کہ امریکہ میں کیا پالیسی شفٹ آ سکتا ہے. خاص طور پر بانی پی ٹی آئی اور ان کی پارٹی سے متعلق اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے اس پر جو تمام نظروں کی اور جو تمام توجہ کا مرکز ہے وہ امریکہ بن چکا ہے. اور حالیہ دنوں پاکستان میں کچھ پابندیوں کے حوالے سے، بیلسٹک میزائل پروگرام کے حوالے سے کچھ پالیسی اناؤنسمنٹس یا 4 ایسی کمپنیز جس میں 3 کمرشل اینٹیٹیز شامل تھیں، ان پر پابندی کے بعد وہ تمام افراد جو کہ کچھ امیدیں یعنی کچھ ایسے جو باہر بیٹھے ہوئے تھے پی ٹی آئی سے منسلک، انہوں نے باقاعدہ جشن منایا جیسے جی بہت کوئی اچھا اقدام ہو گیا. لیکن ہمارے ذہنوں میں سوال یہ ہے کہ کیا اکنامک شفٹ آ سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد، اور خاص طور پر اس کے پاکستان پہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں، ساتھ ساتھ پاکستان کے مجموعی حالات پر بھی یعنی سیاسی حالات پر بھی اس کا کیا شفٹ آ سکتا ہے، کیا ایفیکٹ آ سکتا ہے. تو پہلے تو جو ٹرمپ کی جو کابینہ ہے اور جو ٹرمپ جو لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ باغ دور سنبھالنے کے لیے، وہ لوگ کون ہیں، ان کے کیا بیک گراؤنڈز ہیں، وہ اکنامک لینڈسکیپ امریکہ کا کس طرح بدلنا چاہتے ہیں، کن ایریاز پر فوکس کر کے پالیسی ایریاز پر وہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا ریپل ایفیکٹ کیا ہو سکتا ہے پوری دنیا کے اوپر، اس کی معیشت کے اوپر. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں. ریسنٹ آپ کا میں نے ایک کالم بھی پڑھا، اس پہ ہمارے ساتھ پروگرام میں ساتھ موجود ہے، ماہر معیشت ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے تو جو نیٹ ورتھ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو کابینہ ارکان ہیں ان کی، جو آپ نے لفظ استعمال کیا اسٹیگرنگ $500 بلین، 13 بلینئرز اور بزنس انٹرپرینورز میں شامل ہیں. کیوں ایسے افراد کو رکھا گیا کابینہ میں؟ کون ہیں یہ افراد؟ ان کے بارے میں کچھ تعارف اگر بتائیں تو. یہ 2 رخ ہیں، ایک امریکہ کا اندرونی سیاسی رخ ہے جی، اور ایک اس کا خارجہ پالیسی کے حوالے سے. اندرونی رخ جو ہے، مجھے سیفان صاحب لگ رہا ہے کہ جو ریگن کی جس طرح کی معاشی پالیسی تھی، تقریباً اس کی آپ سمجھیے کہ ایک بہت ہی اگریسو قسم کی فوٹو کاپی اب سامنے نظر آ رہی. اچھا، 3 اس کے ستون نظر آ رہے ہیں بڑے واضح طور پہ. پہلا ستون ہے کہ کارپوریٹ ٹیکس کم کرنے ہیں، یعنی کہ ٹیکس پورے امریکہ میں کم کیے جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ڈی ریگولیٹ کرنا ہے، یعنی کہ جو بزنسز ہیں امریکہ کے اندر ان کو کھلی چھٹی دینی ہے. حکومت کی کسی قسم کی رکاوٹ یا حکومت کے کسی قسم کے آپ سمجھے کہ ہرڈلز یا آبسٹیکل جو ہیں وہ سارے دور کر دینے. اور تیسرا ہے لو انٹرسٹ ریٹ. ان 3 چیزوں کے نتیجے میں اگر مجھ سے پوچھیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کی معیشت جو ہے وہ اس کا پہیہ جو ہے اس کی رفتار بہت ہی تیز ہونے والی. تو اندرونی رخ جو ہے، جو اندرونی اینگل ہے پالیسی کا، معاشی پالیسی کا، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ کے لیے بڑا آپ سمجھیے کہ آپٹمسٹک ایک ویو پوائنٹ نظر آ رہا ہے. اور لگ رہا وہی ہے کہ جیسے ریگن کے بعد جو 3 بنیادی یا معاشی اصول اس نے اپنائے تھے، اور اس کے بعد پھر جو امریکہ کی اپنی ترقی خاص طور پہ معاشی ترقی ہوئی تھی، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس کا ایک ریپیٹیشن ہم دیکھنے چلیں. اور یہ آپ ان دا شارٹ ٹرم دیکھتے ہیں، ان دا میڈیم ٹرم اور ان دا لانگ ٹرم آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا افیکٹ آنا ہے انٹرنیشنلی بھی، ریپل افیکٹ اگر اس کی بات کروں میں؟ جی، انٹرنیشنل جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ یہ ڈفرنٹ قسم کا ایک وار پریزیڈنٹ ہے. اچھا، یہ جنگ جو ہے وہ ٹینکوں کی جنگ اور لڑاکا طیاروں کی جنگ نہیں کرتا، لیکن یہ ٹریڈ وارز کرتا ہے. اور یہ ٹریڈ وارز کرتا ہے کہ امریکہ کی ہم نے جو ہے وہ مونوپلی کریٹ کرنی ہے. چین کے اوپر فردر ٹیرفز لگائیں گے. جو ملک بھی ہے، جو امریکن کمپنیاں امریکہ سے باہر جا کے پروڈکشن کرنے کی کوشش کریں گی، ان کے مال کو اگر وہ امریکہ امپورٹ ہوتا ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ڈفرنٹ قسم کے ٹیکسز لگائے جائیں گے. تو یہ نیشنلسٹ گورنمنٹ سمجھے کہ اس کا فوکس ہے امریکہ، اور اس کا فوکس یہ نہیں ہے کہ دنیا بھر میں ٹریڈ بڑھائی جائے. اور جس قسم کے لوگ اب کابینہ کا حصہ بن رہے ہیں، آپ سوچئے کہ جو وہ کون لوگ ہیں جو کابینہ کا حصہ بن رہے ہیں؟ دیکھیں، ایلون مسک کا نام تو یہاں سب نے سنا اور چرچا بھی ہوا اس کا، لیکن وہ تو صرف ایک ہیں. آپ نے بتایا کہ 13 ایسے افراد ہیں، اشخاص ہیں جو بزنس انٹرپرینیورز ہیں اور بلینئرز ہیں جو کابینہ کا حصہ ہیں. میں چاہوں گا ان کی بھی تفصیلات تھوڑی بتائیں ہمیں فاروق سلیم صاحب. جی، اگر ایک کمپیریزن آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ابھی آؤٹ گوئنگ کیبنٹ ہے، جو کابینہ جا رہی ہے صدر بائیڈن کی، ان کی جو مجموعی نیٹ ورتھ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً $100 ملین کے لگ بھگ ہے. اب جو نئی کابینہ آ رہی ہے
ان کی جو کلیکٹیو نیٹ ورتھ ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی $500 بلین کے قریب ہوگی، اور اس میں 13 جو ہیں وہ انڈیویجول بلینرز ہیں۔ تو آپ اگر اس کو تاریخی لحاظ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک تاریخی امریکہ کے اندر جنگ رہی ہے ریگولیشن کی اور کیپٹل کی، یعنی کہ جو مالدار لوگ ہیں اور جو حکومت کی ریگولیٹری ایجنسیز ہیں ان کے درمیان ایک رسا کشی رہتی ہے، وہ رسا کشی دور ہونے چلی، اور جو ٹرمپ صاحب ہیں جو کیپٹل ہیں، جو عمرہ ہیں، انہی کو کنٹرول دے رہے ہیں ریگولیشن کا بھی۔ تو اس کے نتیجے میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ علاقوں میں، خاص طور پہ جو بلاک چین کا علاقہ ہے، جو فیوچر کی کرپٹو کرنسیز ہیں جس کو بٹ کوائن کا عموماً ہم نام دیتے ہیں، اس حوالے سے امریکہ جو ہے وہ دنیا کو لیڈ کرنے چلا ہے، یا ان کا گول یہ ہے ٹرمپ کا کہ وہ دنیا کو لیڈ کرے کرپٹو کرنسیز میں، بٹ کوائن کے علاقے میں، اور جو فیوچر بلاک چین ہے اس کے حوالے سے۔ اچھا، کیونکہ آپ نے ٹریڈ وارز کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب، تو بتائیں کہ ابھی ہمیں ریسنٹلی سینکشنز کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بائیڈن رژیم جاتے جاتے کیوں کر رہی ہے، تو ہمارے لیے کیا، ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے خاص طور پہ آن دا ٹریڈ فرنٹ؟ کیا ہمیں سینکشنز فیس کرنی پڑ سکتی ہیں خدا نہ خواستہ کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی روشنی میں ہماری امپلیکیشنز کیا ہیں آن دا اکنامک فرنٹ؟ دیکھیے، سینکشنز کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کچھ چاہتا ہے پاکستان سے جو پاکستان شاید اس کو آسانی سے دے نہیں رہا۔ اس کی نشاندہی کرنا سیفان صاحب بڑا مشکل ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور پاکستان کیا رکاوٹیں جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے۔ جو امریکہ کی خارجہ پالیسی ہے اس کے دو ستون بالکل واضح طور پہ سامنے نظر آتے ہیں۔ وہ ایک تو ہے جس کو کہتے ہیں کنٹینمنٹ آف چائنا، یعنی کہ چائنا کے خلاف محاذ آرائی جو ہے وہ امریکہ نے کرنی ہے، اور باقی دنیا کے ممالک اس کا کس طرح ساتھ دیں گے۔ اور دوسرا ہے آئسولیشن آف ایران، یعنی کہ ایران کو دنیا سے الگ تھلگ کرنا ہے، اور اس محاذ میں باقی ممالک جو ہیں وہ امریکہ کا کیسے ساتھ دیں گے یا کیا ساتھ دیں گے۔ ایک جو مجھے مشکل نظر آ رہی ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ ہماری جو ایک تاریخی خارجہ پالیسی کا ستون رہا ہے جس کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں اسٹریٹجک ایمبیگیوٹی، یعنی کہ ہم چین کے ساتھ بھی ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ بھی ہیں۔ ایک موقع شاید ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دوران ایسا آ جائے گا کہ جب پاکستان کو چناؤ کرنا ہوگا کہ وہ دونوں کا ساتھ اکٹھا نہیں دے سکتا، اور اس کو ایک بڑا مشکل فیصلہ اس وقت کرنا ہوگا۔ تو یہ فیصلہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کرنا ہوگا، فائنلی اپنا یہ بتانا ہوگا کہ ہمارا بیلنس کس طرف ہے؟ اب یہ نہیں چل سکتا کہ ہم ایک ڈائلیما میں رہیں کہ ہم آیا ہے کس طرف ہمارا ویٹیج، وی کین ناٹ کنٹینیو ود دس ود دا سیم پالیسی۔ جس قسم کا سیکریٹری آف اسٹیٹ آ رہا ہے، جس قسم کے ڈیفنس سیکریٹری آ رہے ہیں، اور پھر جس قسم کے ان کے ٹریجری سیکریٹری آ رہے ہیں، ان کی جو نیشنل جو انٹیلیجنس ڈائریکٹر آ رہی ہیں، یہ اس قسم کے اشخاص ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں جو بڑے بلنٹ ہیں، وہ سوفسٹیکیٹڈ ڈپلومیسی کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جس قسم کے جملوں کا چناؤ کرتے ہیں، وہ بڑے سخت ہیں، وہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہیں، وہ گرے میں بات نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر وہ میرا خدشہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے وہ ایک جواب چاہیں گے وائٹ اور بلیک میں، گرے والا معاملہ جو ہے اس کو وہ چاہیں گے کہ پاکستان کی طرف۔ اور دوسرے امریکہ کے اپنے حالات میں جب ریگولیٹری فنکشن بھی ان کیپٹلسٹ کے ہاتھ میں، یعنی جن کے پاس کیپٹل ہے ان کے پاس ریگولیشن بھی آ جائے گی، تو آپ کو نہیں لگتا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جائے گا، یا یہ فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا فار دیئر اون اکانومی؟ دیکھیے، جب سے کیپٹلزم کی تاریخ ہے کوئی 17 سینچری کے بعد کی، اس میں یہ ایک بڑا انوکھا قسم کا نیا ایکسپیریمنٹ ہونے چلا ہے، اور اس کا ایک جھلک ہم نے جو ریگن کے پیریڈ کے بعد دیکھی تھی، وہ امریکہ کے اندرونی حوالے سے تو بہت پازیٹیو ثابت ہوئی تھی۔ جو خارجہ پالیسی کا حوالہ ہے کہ اس کا تعلق باقی دنیا کے ساتھ کیا ہوگا، اور باقی دنیا میں اس کے نتیجے میں کیوس پھیلے گا یا نہیں پھیلے گا، وہ اونلی ٹائم ول ٹیل، وہ بھی پتہ چلے گا جیسے ان کی کابینہ جو ہے وہ حلف اٹھانا شروع کرے۔
لیکن اور پاکستان کے لیے، کیوں آپ نے کہا کہ اس کی اکنامک امپلیکیشنز چین کے ساتھ ہم اس کو کر سکتے ہیں، لیکن کیا سینکشنز ہو سکتی ہیں؟ یعنی ہمیں خطرہ ہے کیا اگر ہم وے کریں دونوں آپشنز چائنا اور یو ایس کو، تو ہم کس طرف ہمارا ٹریڈ، ہمارا لون ایڈوانسز، ہم کہاں سے زیادہ بینیفیشری، ہم کس کے ہیں زیادہ، کس کی ضرورت ہے ہمیں زیادہ؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، اس موقع پہ پاکستان کے جو فیصلہ ساز شخصیات ہیں جی ان کو جذبات کی بنیاد پہ نہیں، ان کو جس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا ڈریون پالیسی، یعنی کہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ڈیٹا کیا کہتا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس کہاں جاتی ہیں، ان کی کیا پرسنٹیج یورپ جاتی ہے، کتنی پرسنٹیج امریکہ جاتی ہے، اور امریکہ ایک واحد ملک ہے جس سے پاکستان کو ملٹی بلین ڈالر کا جو ہے وہ سرپلس ہوتا ہے. باقی تقریباً دنیا کے سارے ممالک سے ہمیں جو ہے ایک وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ سامنے آتا ہے. تو ایک تو ٹریڈ کے حوالے سے ڈیٹا ڈریون پالیسی بنانی ہوگی، اور دوسرا جو ہمارے ریمیٹنسز ہیں، دیکھیے ہماری یہ دو بڑی چیزیں ہیں جو ہمارے ڈالر کی کمائی کا ذریعہ ہیں، ایک ہماری ایکسپورٹس اور ایک ہماری ریمیٹنسز. تو ان ممالک کے اوپر فوکس کرنا ہوگا جہاں ہمارا ایکسپورٹ جاتی ہے، ہمارا ایکسپورٹ کا مال جاتا ہے، جہاں سے ہمیں ریمیٹنسز آتی ہیں ان ممالک کے اوپر فوکس کرنا ہوگا، اور جن ممالک سے بہت بڑا ٹریڈ کا خسارہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر فیروز صاحب، پروگرام میں اپنے جوائن کیا پروگرام میں اور اپنا موقف دیا اس حوالے سے. امریکی معیشت میں کیا تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں؟ امریکی کیبنٹ $500 بلین کی نیٹ ورتھ کے انڈیویجولز کے ساتھ 13 وہاں پر بزنس انٹرپرینیورز اور بلینئرز اس کیبنٹ میں شامل ہیں. جو پہلی کیبنٹ یعنی جو ابھی جائے گی آؤٹ گوئنگ کیبنٹ، اس کی ورتھ $100 ملین ہے. جو آنے والی کیبنٹ ہے وہ $500 بلین ورتھ رکھتی ہے. تو اس کی امپلیکیشنز اکنامک لینڈسکیپ پر کیا ہوگی، امریکہ میں خود بھی اور گلوبلی کیا ہوں گی، اور پاکستان میں سینکشنز کی جو آواز ہے اس میں ہم کیا تیاری رکھ سکتے ہیں، یہ سارے اہم سوالات اٹھائے. پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس پہ آئیں گے ایک بریک کے بعد. مذاکرات، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف آخر چاہ کیا رہی ہے؟ سول نافرمانی تحریک اب نہیں ہو رہی، اب کیا چاہ رہی ہے؟ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے، اور خاص طور پر حالیہ سینکشنز کے بعد امریکہ کی طرف سے پی ٹی آئی کا ایک خاص طبقہ جو کہ اس پر بھی جشن منا رہا ہے، اس پر مختلف سیاسی جماعتیں کیا موقف رکھتی ہیں. پیپلز پارٹی کے تیمور طاقور صاحب سینئر رہنما ساتھ موجود ہیں، شگفتہ ملک صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. دونوں خوش آمدید کہتے ہوئے تیمور صاحب یہ بتائیں کہ یہ مذاکرات پر تو الٹا اب معاملہ لگ رہا ہے پی ٹی آئی از ڈیسپریٹ ناؤ، اور گورنمنٹ سائڈ سے اس وقت ریلکٹنس ہے. ہاؤ ڈو یو آبزرو دس اینڈ انٹرپریٹ دس تیمور صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے، جب سے الیکشن ہوئے، الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا، اور ان کو بارہا دعوت دیتے رہے کہ آئیں، بیٹھیں اور اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے بارے میں سوچیں. پر افسوس کے ساتھ ان کے پاس صرف ایک ہی ایجنڈا تھا، وہ یہ تھا کہ عمران خان جیل سے باہر آئے، اور دوسرا ایجنڈا یہ تھا کہ عمران خان پرائم منسٹر بنے. تو یہ دونوں چیزیں تو ہونے جیسی نہیں ہیں، ناممکن ہے. جو ایک بار جو پرائم منسٹر بننے کا چانس ملا تھا عمران نیازی کو، وہ پورا ہو چکا ہے. دوسرے بار کی لکیر اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب جو ہے آپ سنتے آئے ہوں گے کہ انہیں بات تو سیاستدانوں کے ساتھ کرنی نہیں تھی، حکومت کے ساتھ کرنی نہیں تھی، یہ جن کے پپٹس رہے ہیں ان کو ان کے ساتھ ہی بات کرنی تھی. پر خوش گوار بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی ان سے بات چیت کرنے سے بالکل منع کر دیا ہے. تو اب ان کے پاس جو آخری کیا کہتے ہیں ہتھیار تھا، وہ تھا ڈس اوبیڈینس موومنٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ، وہ تھا اپنا اٹیک آن دا کیپٹل آف پاکستان ان اسلام آباد، وہ بھی ان لوگوں نے کر لیا. تو اب گھر کی مرغی دال برابر. اب وہ چاہتے ہیں بھی کسی بھی ٹرمز کنڈیشنز پہ ہم سے بن جائیں. تو میرے خیال سے اگر یہ عمران نیازی کو سائیڈ پر رکھتے ہیں اور اس ملک کی صورتحال پہ، اس ملک کی سلامتی کی بات کرتے ہیں، تو بالکل پیپلز پارٹی اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن ان کو نظر کیا آ رہا ہے آگے تیمور صاحب؟ آگے کیا فیض حمید صاحب کے ٹرائل کی روشنی میں ان کو ملٹری کورٹ نظر آ رہے ہیں؟ کیا ڈر کیا ہے جس کی وجہ سے یکدم وہ ڈیسپریٹ ہو گئے، ٹون چینج ہوئی ہے رہنماؤں کی، مذاکرات کی بات کرنا شروع کر دی ہے، مطالبات وہ 26ویں آئینی ترمیم اور وہ کم کر کے بالکل 1-2 پہ آ گئے؟ تو کیا خطرہ کیا نظر آ رہا ہے؟ از اٹ دا نیپ کیس جو سزا ہونے والی 14 سال کی، یا یہ معاملہ فیض حمید سے متعلق ہے؟
چور کی داڑھی میں تنکا، جی آپ نے ضرور سنا ہوگا یہ محاورہ پہلے. تو چور کی داڑھی میں تو تنکا ہے. انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، چھوٹی چوریاں، بڑی چوریاں، ڈاکے ڈالے ہیں، اس ملک کی جو ہے کانسٹیٹیوشن کے خلاف یہ چلے ہیں، اس ملک کے ساتھ دشمنی کر کے دکھائی ہے. اور اب ان کو پتا ہے کہ ان کی جو آخری امید تھی کہ بلیک میلنگ کے اندر آ کے کسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ یا حکومت سرنڈر کر دے گی، اب یہ چیز سمجھ گئے ہیں کہ حکومت کسی صورت سرنڈر نہیں کرنے والی ہے اور ان کے پاس اب کوئی آپشن بچا نہیں ہے. تو میرے خیال جب یہ چاہیں گے کہ سستی سی تنخواہ پر شاید کام کر لیں اور اپنی جو غلط ڈیمانڈز تھی وہ ہوپ فلی لوگوں نے ابھی تک اپنے دماغ سے دھواں نکال لیا ہوگا ان کا. نکال لیا ہوگا. اچھا آج فیض حمید کا ٹرائل بھی ان سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے جی. اور فیض حمید کے ٹرائل کے علاوہ بھی جو ان پہ کیسز چل رہے ہیں بڑی سیویئر نوعیت کے ہیں. تو میرے خیال سے اب خان صاحب گھبرا گئے ہیں. جو ہمیشہ بات کرتا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، اب وہ تھوڑا گھبرا رہا ہے. صحیح. تو اور حکومت کو یہی ریلیکسنس شو کرنی چاہیے یا حکومت شوڈ آلسو موو اہیڈ؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک قدم وہ بڑھا رہے ہیں تو حکومت کو 2 قدم بڑھانے چاہیے اس معاملے کو ریزالو کرنے کے لیے؟ اگر ایک قدم وہ بڑھا رہے ہیں تو ایک قدم ہی میرے خیال سے حکومت کو بڑھانا چاہیے. اچھا. اور بات چیت کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کی ڈیمانڈ ضرور سننی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جائز ڈیمانڈ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو اس ملک کی بہتری کے لیے ہے، تو وائی ناٹ لسن ٹو دیٹ. اچھا. اور امن و امان کے حوالے سے آج ایک اہم ایپیکس کمیٹی اور اجلاس کے حوالے سے خیر پختونخوا کی حکومت پر تنقید بھی گورنر کے پی نے کی ہے اور خاص طور پہ کرم کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے بھی تھے. لیٹس ہیئر دس کہ فیصل کریم منڈی صاحب کہتے کیا ہیں، پھر امن و امان کے جو سنگین خدشات ہیں خیر پختونخوا میں اس پر گفتگو بھی کریں گے. لیکن پہلے سنتے ہیں کہ فیصل کریم منڈی صاحب نے جو بیان دیا ہے گورنر خیر پختونخوا نے کیا تھا، وہ کیا بیان تھا، پہلے ذرا سنتے ہیں. لیٹس ہیئر دس. یہاں پر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے؟ جو 30 بچے پرسوں جو ہے وفات پا گئے ہیں، اس کی FIR وفاق کے خلاف ہو یا صوبے کے خلاف ہو، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ آج تک صوبائی حکومت صرف بیان بازی سے کام لے رہی ہے. 30 تاریخ کو وزیر اعلیٰ صاحب گئے تھے اور چیف سیکرٹری صاحب وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں یہ روڈ کھولوں گا آپ لوگوں کے 2 دن میں 3 دن میں. آج تاریخ دیکھیں اور اس تاریخ کو دیکھیں، آج تک صوبائی حکومت کی یہ ناکامی ہے کہ ان لوگوں کے لیے روڈ نہیں کھل سکا. راشن نہیں ہے، تیل نہیں ہے، کپڑے گرم نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے. بچے 30 دوائیوں کی وجہ سے جو ہے مر گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاق اور صوبے کے خلاف ان بچوں کے قتل کی FIR ہونی چاہیے کہ آج ان بچوں کا کیا قصور ہے. اگر آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی اگر کوئی ہے بھی صحیح، اگر میرے ساتھ ہے تو ان بچوں کا کیا قصور ہے. آج جو خیر میٹنگز ہوئی ہیں ہائیلی جو انٹیریئر منسٹری کی بھی اور CM کی بھی، وہ کرم کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے اور کچھ اہم امن و امان کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں. شگفتہ صاحبہ کیا وجہ ہے کہ CM KP از لیسٹ انٹرسٹڈ امن و امان کے حوالے سے جو صوبے کی صورتحال ہے، وہ کیوں انٹرسٹ شو نہیں کرتے اور کتنا نقصان صوبہ بھگت رہا ہے اور عوام پورے ملک کی بھگت رہی ہے، اس کا خمیازہ کتنا بھگتنا پڑ رہا ہے عوام کو؟ دیکھیے جی، ابھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جب تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر وہ جرگے بھی کیے اور وہاں پہ مذاکرات ان کے ساتھ بات چیت بھی چل رہی تھی، لیکن جب سرکار کی طرف سے کوئی انٹرسٹ نہیں، سنجیدگی نہیں تھی، تو ظاہری بات ہے کہ لوگ بھی مایوس ہو چکے ہیں. اور سرکار کی آپ بات کریں تو سرکار نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وزیر اعلیٰ جو ہے وہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے آپ دیکھیں کہ اس کو صرف اپنے ذاتی مفادات سے وہ باہر ہی نہیں نکلے، اور انہوں نے حکومت کی جتنے بھی ریسورسز سے آپ دیکھیں وہ اپنے ذاتی اور اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو کرم کے واقعات آپ دیکھیں کہ دوبارہ شروع ہو گئے ہیں. دوبارہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ چیزیں پھر شروع ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ پھر وہاں پہ نہ ہاسپٹل میں میڈیسنز ہیں، نہ وہاں پہ ایمرجنسی کے لیے کوئی ریسکیو، کچھ بھی نہیں ہے. مطلب وہ لوگ ویسے ہی یتیموں کی طرح ویسے بھی آلریڈی وہاں پہ ایک حالات اس حد تک پہنچ گئے ہیں. لیکن وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بے بس ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اختیار جن کے پاس ہے، تو آپ نے دیکھا کہ جو بندہ آیا اس کو پروٹوکول بھی دیا گیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہوتے، لیکن یہ سرکار کی اس سے اب نکل چکے ہیں، کیونکہ سرکاری جرگے اور سرکاری جو نیگوسیشن ہوتی ہے نہ وہ اس کو مانتے ہیں نہ اس کو اون کرتے ہیں. لیکن تمام جو ایشو ہے وہ پھر میں کہوں گی کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی بدقسمتی ہے کہ حالات اس حد تک پہنچے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ واقعات کرم کا ایک سائڈ پہ اور حالات دہشت گردی جو ہے وہ دوبارہ شروع ہے. لیکن عوامی نیشنل پارٹی کا مطالبہ کیا ہوگا شگفتہ صاحبہ، کیونکہ آپ لوگ گورنر راج کو بھی سپورٹ نہیں کر رہے، تو کیا حل ہے اس کا مسئلے کا پھر؟
دیکھیے ہم پولیٹیکل پروسیس کی بات کرتے ہیں، ہم جمہوری پارٹی ہے اور ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر وہ بات جو ہے وہ اگر گورنر راج کی بات ہوتی ہے ہم کبھی بھی ان چیزوں کی حمایت نہیں کرتے، ان کے لیے ہم ڈیموکریٹک پروسیس کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر ایک حکومت اپنے آپ کو جمہوری سمجھتی ہے اور وہ آ کے بھی ان چیزوں کو سنجیدہ نہیں لیتی، وہ ان تمام ایشوز کو وہ سیریس نہیں لے گی، تو ظاہری بات ہے پھر کیا حل ہے؟ پھر تو ہمارے پاس یہی حل ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل بیٹھ کے ہم نے نیگوسیشن کے لیے، مذاکرات کے لیے وہاں پہ گئے ہیں، وہاں کے لوگوں کے ساتھ ابھی تک ہمارے جو مشران ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، جرگے بھی ہو رہے، مذاکرات بھی ہو رہے، لیکن حکومت کی طرف سے جب سنجیدگی نہیں ہے تو پھر پارٹیز جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کیا کرے، پھر عوام کیا کرے؟ لیکن وہی بات ہے کہ جو سرکار کی طرف سے اگر اب یہ کچھ بھی کر رہے تو میرے خیال میں اب وقت گزر گیا ہے، بہت زیادہ دیر کر دی، اور ابھی بھی ان کی سنجیدگی نہ وزیر اعلیٰ کے ہی، نہ ان کی جو کابینہ ہے اور نہ ان کی جو حکومت یہاں پہ سٹنگ ہے، نہ ان کی ہے۔ تیمور صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہاں دلچسپی ہے پھر وزیر اعلیٰ کی؟ صوبے میں عام آدمیوں کی شہادتیں، ہلاکتیں، سویلین لا انفورسمنٹ، فوجی، یا ہر کوئی متاثر ہو رہا ہے، تو ان کی توجہ ہے کدھر تیمور تالپور صاحب سی ایم کی؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک سیاستدان کا، ایک منسٹر کا، اور خصوصاً ایک چیف منسٹر کا ایک کیلیبر ہوتا ہے۔ افسوس کے ساتھ وہ کیلیبر کی اشد کمی محسوس ہو رہی ہے اس میں۔ ایسے لگتا ہے کہ ایک سڑک کے غنڈے بدماش کو لا کے اور چیف منسٹر کی کرسی پہ بٹھا دیا ہے، جو ہر وقت دھمکیاں، موت، مار، ہتھیار، گولی بارود، حملہ کرنا اپنے ہی ملک کی کیپٹل پر۔ تو آپ ایک ایسے ان پڑھ شخص سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بڑی افسوس کی بات ہے، پر میرے خیال سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کوئی کانسٹیٹیوشنل طریقہ نکالنا پڑے گا، کیونکہ سیاست میں تو اونچ نیچ آتی رہتی ہے، سیاسی فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں، پر جس طرح سے کے پی کے کی عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جس طرح سے مس مینجمنٹ ہوئی ہے وہاں پہ اور ہو رہی ہے، تو میرے خیال سے فل فور کوئی نہ کوئی بیٹھ کے ساری جماعتوں کو ایک ساتھ اس کا حل نکالنا پڑے گا۔ ظاہر وہ حل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر راج کو آپ کی پارٹی سپورٹ کرے گی اگر وہ اس طرف جائے معاملہ؟ دیکھیں، اگر آپ میری ذاتی رائے لیں گے تو بالکل ان حالات میں مجبوراً میں سمجھتا ہوں اور کوئی راستہ فی الحال شارٹ ٹرم میں نظر نہیں آ رہا، پر افسوس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب شاید اس بات پر کبھی بھی راضی نہ ہوں کہ کہیں بھی پاکستان میں گورنر راج لگے۔ تو میرے خیال سے یہ اسی لیے میں نے کہا کہ سب پارٹیوں کو ساتھ بیٹھ کے کوئی طریقہ کار کرنا ہوگا اس کو آؤٹ کرنے کا۔ اور شگفتر صاحب، آپ سمجھتی ہیں پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حوالے سے کیا حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے، یا پاکستان تحریک انصاف جس طرح ڈیسپریٹ نظر آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے گا، اور کیا حکومت کا لاحمل ہونا چاہیے شگفتر صاحب؟ دیکھیے حکومت جو ہے تحریک انصاف کی حکومت کو خیبر پختونخوا میں تو حکومت ہے نہیں ان کی، تو ظاہری بات ہے وہ جو مذاکرات کی بات ہوتی ہے وہ کس سے مذاکرات کریں گے؟ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ شروع سے دیکھیے کہ ان کی جو بانی ہے انہوں نے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح نہیں دی، کیونکہ ان کی پریورٹی کچھ اور تھی، وہ جن کے بل بوتے پہ آئے تھے تو آپ دیکھیے کہ انہی کے بل بوتے پہ وہ اتنا کچھ کر رہے تھے۔ اب جب وہ تمام چیزیں ان سے ہٹ گئی ہے اور وہ بالکل سمجھ گئے ہیں کہ جو کچھ جس کی بنیاد پہ ہو رہا تھا وہ پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اب ان کو جس چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے تو اب جو ہے وہ ٹائم اس سے گزر گیا۔ اب وہ کبھی اسپیکر کے پاس جائیں گے، کبھی وہ نون کے پاس جائیں گے، کبھی پیپلز پارٹی کے پاس جائیں گے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب یہ سمجھ ان کو آ جانا چاہیے کہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے، جو پولیٹیکل میچورٹی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کسی کے بل بوتے پہ آپ کے ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ اسپیکر کے ساتھ مل رہے، کسی کے پاس نہیں ہے، نہ تو فیڈرل کے پاس یہ اختیار ہے نہ صوبوں کے پاس اختیار ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری جو وفاقی حکومت ہے ان کے پاس اختیار ہے، کیا وہ بات کر سکتے ہیں؟ کیا وہ نہیں، لیکن ایک تو بات کرنا شروع ہے، ایک بات یہ کہ ان کا ایک مطالبہ ہے کہ پولیٹیکل پرزنرز کو سیٹ فری کیا جائے، تو شوق صاحب وہ جو کہتے ہیں قیدیوں کو سیاسی رہا کیا جائے، تو وہ تو عدالتی معاملہ ہے، اس میں حکومت کا ڈومین کیا ہے؟ وہ کیسے رہا کرے گی قیدیوں کو؟ دیکھیں وہ تو ظاہری بات ہے کہ عدالت کے فیصلے جو ہے وہ کس طرح یہ حکومت سے اور کسی اور سے یہ توقع کر سکتے ہیں، ان کو فیس کرنا ہوگا، ان کو تمام جو عدالتی ایشوز ہے ان کو فیس کرنا ہوگا، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ یہ ساری سہ چکی ہے۔ آپ کسی بھی پارٹی
को उठा के देख ले, उनकी लीडरशिप और वर्कर जो है उन्होंने ये सारी चीजें, लेकिन इनकी जो अभी इस पे आई है तो ये बात कर रही कि जी हमें सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे, और हम तो क्या इससे पहले जो हो चुका है क्या वो सिविल नाफरमानी नहीं थी? उससे इन्होंने क्या हासिल किया, क्या टारगेट अचीव किया, सिवाय अपने गरीब वर्कर को, नौजवानों को वहां पे शहीद करवाया, वहां पे मरवाया, और उनके घरों में जो एक मातम है तो वो उनके गरीब जो पेरेंट्स थे वो आप उनसे पूछ ले कि वो बेयार और मदद। ब्रेक के बाद समराइज करेंगे इस सारी गुफ्तगू को, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात, अमेरिका में क्या पॉलिसी शिफ्ट आ सकता है माशी तौर पर, इकोनॉमिक लैंडस्केप पर, और उसके रिपल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं आलमी सतह पर, खास तौर पे पाकिस्तान में, और साथ साथ पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी हालात, मुज़ाकरात में पेशरफ्त, और पीटीआई आखिर डेस्परेट क्यों है। सारे अहम सवालात उठाए। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।